حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے. یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع ہوئی. 27 ذی الحجہ کو ایک شخص مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہ محراب میں ظالم چھپا بیٹھا تھا. اس نے خنجر سے پے در پہ وار کیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, انہوں نے نماز مکمل کروائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا, ضروری وصیتیں کی, لیکن زخموں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ زندگی بھی بجھ گئی اور اختتام کا وقت اللہ کی جانب سے بھی آ گیا. تو یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے. 27 کو زخمی ہوئے اور یکم کو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو اسی مناسبت سے یہ سوچا کہ محرم کے مہینے کا آغاز ہے, نئے اسلامی سال کا آغاز ہے. محدثین اور مفسرین نے یہاں بڑا ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی آخر میں انہیں زخم لگے اور محرم کے آغاز میں پہلے دن میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا, جس کا تذکرہ ابھی میں آگے کروں گا, کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کا اجرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا. تاریخ اور سن کا اجرا حضرت عمر نے جاری فرمایا تھا. حضرت عمر نے جب یہ جاری نہیں فرمایا, جیسا کہ آپ کہتے ہیں یہ ہجری کہلاتی ہے, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جناب 1431 ہجری, 1432 ہجری, 1430 ہجری, یہ ہجری کا جو آغاز ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اجرا کروایا تھا. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت عمر وہ آدمی ہیں کہ سال کا اختتام بھی کروایا اور پھر نئے سال کا آغاز بھی کروایا. اس لیے کہ ذی الحجہ کے آخر میں, ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ شمار کیا جاتا ہے, محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے. تو آخر میں زخم لگا, ذی الحجہ کے آخر میں, سال کے آخر میں زخم لگا اور نئے سال کے آغاز میں شہادت ہوئی. تو گویا کہ اختتام بھی کروا دیا اور آغاز بھی کروا دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک دائرہ جب آپ کھینچتے ہیں تو اس دائرے کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں ہی سے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے. اس کا مبدا, اس کا منتہا, اس کے آغاز کی جگہ, اس کے انتہا کی جگہ ایک ہی ہوا کرتی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز بھی کروا رہے ہیں, انتہا بھی کروا رہے ہیں. تو گویا کہ پورا اسلام اس دائرے کے اندر ہے, پورا مذہب اس دائرے کے اندر ہے کہ جو آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا وہ حقیقی معنوں میں صاحب ایمان